دیکھو یوٹیوب پہ کتنے الٹے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں, منجن بیچ رہے ہیں نا صحت اور سائنس کا, ان کے ملین سبسکرائبر ہیں. وہ کوئی بتا رہا ہے پانی یوں کر کے پیو گے تو یہ ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے کولونجی میں وہ جو لونگ لہسن کھانے سے یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لہسن. تو ایسے 2 نمبر ہوتا ہے, لہسن سے فائدہ ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو ان کو کوئی ڈاکٹر نہیں سن رہا ہوگا یا کوئی سمجھدار حکیم نہیں سن رہا ہوگا, لیکن جس کو حکمت سے اور میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے, ایسے لوگ بہت سن رہے ہوں گے. اور آپ کو بتاؤ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے لوگ زیادہ ہیں یا نہ جاننے والے لوگ زیادہ ہیں؟ نہ جاننے والے. تو اس لیے نہ جاننے والے لوگ ہی جب زیادہ ہیں تو ویورشپ بھی انہیں کی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ ان کے دعووں سے متاثر ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کے چینل پہ رش کم ہوگا, یا کوئی بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہوگا تو ہو جائے گا رش. تو ایسا ہی مذہبی اسکالرس کا ہوتا ہے کہ جو مذہبی اسکالر جو ہے نا, ان کو جو جس کے پاس دین کا علم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے. جو نہیں سمجھتے وہ دنادن لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, سبسکرائب بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور نعرے بازی بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان سے متاثر نہیں ہوگا, وہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین. تو دین کا علم جو آتا ہے نا, وہ انہی جگہوں سے آتا ہے جہاں دین کا علم پراپر وے میں سکھایا جاتا ہے, اور ان کو دینی مدرسہ کہا جاتا ہے. برف ملے گا برف والے کے پاس سے, تکے ملیں گے تکے والوں کے پاس, دال ملے گی جو دال کی ریڑھی لگا رہا ہے. تو علم ملے گا جہاں جو مدرسے ہیں, تو وہیں سے آپ کو علم ملے گا, اس کے علاوہ کہیں علم نہیں ملے گا. یہاں ایک مشہور اشکال ہے, لوگ کہتے ہیں کیا دین کسی کی اجارہ داری ہے کہ ہم صرف مولویوں سے سیکھیں؟ قطعاً اجارہ داری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ صرف ہم مولوی بن سکتے ہیں, آپ بھی بن سکتے ہو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. مدرسوں میں نہ قوم دیکھی جاتی ہے کہ کس قوم کا ہے, ہاں دماغی تھوڑا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ پڑھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں, ایج دیکھی جاتی ہے. ایسا نہ 90 سال میں علم حاصل کرنے آ رہا ہو تو بڑی محنت ہوتی ہے, لیکن کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. سب آ سکتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, ہم سے جو پڑھنا چاہے ہم اس کو مدرسوں میں بیٹھ کے الحمدللہ پڑھائیں گے. اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عالم بنے بغیر آپ چینل کھول کے لوگوں کو شرعی مسائل بتانا شروع کر دو, عالم بنے بغیر آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو, تو پھر ہم آپ کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء. اللہ دنیا سے علم کو علماء کے سینے سے نہیں اٹھائے گا, بلکہ دنیا سے اللہ علماء کو اٹھانا شروع کرے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء دنیا سے ختم ہونے لگیں گے, اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو سردار بنانا شروع کر دیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان کے پاس پراپر علم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے, لوگوں کو شرعی مسائل بتائیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ کس کی کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج اس بخاری مسلم کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں علماء ایسے ہیں, علماء ایسے ہیں, علماء یوں ہوتے ہیں. تو کس سے پوچھیں مسائل بھائی؟ سارے علماء تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں, 2 نمبر, اور ایک ہر قوم میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی ایک فیشن بن گیا ہے یہ.